अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बात करें कि राशिदा मलिक के हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे, गायब हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे, वजह क्या है। तो जी आज इस पे बात करते हैं कि आखिर राशिदा मलिक जी के हस्बैंड हुँ? हस्बैंड, अब मैं कह रही हूँ ये ना हो कि मैं गुनाहगार हो जाऊँ, वल्लाहु आलम, मतलब अब गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन कुछ हालात मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इनकी चैनल का मैंने विज़िट किया, कुछ दिनों से मैं इनकी वीडियोज़ नहीं देख रही थी। पहले भी मैं कुछ ख़ास इनको फ़ॉलो नहीं करती, कभी-कभी कोई वीडियो मैं देख लूँ। तो मैंने जाके देखा और मैं हक्का-बक्का रह गई, मैं हैरान परेशान रह गई और यकीन करें कि कोई अच्छी, मुझे नहीं लगता कोई अच्छी खबर है। कोई अच्छी खबर है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, समझने वालों के लिए। बहरहाल जी 3 मैंने इनके कुछ पुराने वीडियोज़ देखी जिसमें मुझे इनके वालिद साहब जो हैं कुछ ख़ास मौक़ों पर भी नज़र नहीं आए। चलें वैसे तो रूटीन की जो वीडियोज़ बन रही हैं उनकी तो आप बात छोड़ दें। कुछ ऐसे ख़ास मौके जिन पे उनका होना लाज़मी था, वो नज़र आने चाहिए थे, वो नहीं थे। वहाँ पे बातें भी हुई होंगी कमेंट्स में, लेकिन एक भी कमेंट वहाँ पे ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। वो तमाम के तमाम कमेंट्स डिलीट कर दिए गए जिसमें उनके बारे में पूछा गया हो। ठीक है? तो राशिदा मलिक साहिबा की गहरी नज़र होती है अपने कमेंट्स बॉक्स पे, जहाँ भी उनके हस्बैंड के मुतालिक कोई सवाल होता है तो वो फ़ौरन से उस कमेंट को रिमूव कर देती हैं। वरना ये हो नहीं सकता कि पिछले कई दिनों से, महीनों से मैं बल्कि कहूँगी, कि आपका शौहर आपकी वीडियो में नहीं आ रहा, तो लोगों ने आपसे पूछा ना हो। ठीक है जी, तो करते हैं इस पे बात कि आखिर उनको ज़मीन निगल गई या आसमां खा गया, कहाँ गायब हो गए और उनके बगैर बच्चे बीवी इतने खुश नज़र क्यों आ रहे हैं? क्यों वो उनका ज़िक्र नहीं कर रहे? क्यों उनका नाम नहीं ले रहे? उनके मुतालिक कोई भी बात क्यों नहीं वीडियो में की जा रही? तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो ये जो यूट्यूब का धंधा है, ये गलाज़त का पलंदा है, स्पेशली फैमिली कंटेंट। ठीक है? फैमिली कंटेंट ऐसी दलदल है, ऐसी दलदल है, जब इसमें आप कदम रखते हो ना, अपनी मर्ज़ी से रखते हो आप इसमें, तो आप इसमें ऐसे डूब जाते हो ना, ऐसे फँस जाते हो या दस जाते हो कि इसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये ऐसी दलदल है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहती हूँ कि फैमिली कंटेंट बहुत बुरी चीज़ है। और ये जो धंधा था ये शुरू हुआ था फ़ाखरा खानम जी के घर से। फ़ाखरा खानम जी बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से काम कर रही थी, ऑफ कैमरा रह के बहुत इनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी। कैमरा में ना आकर भी इनको बहुत व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन जी इंसान बहुत ही म कहते हैं ना कि बेवकूफ़ है। इंसान बहुत ही बेवकूफ़ है और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ये हमेशा ही बुरा फँसता है। और एक इसके अंदर जो हिस्सा है लालच, लालची। दूसरा, औरत अगर है मीडिया पे तो वो तारीफ़ की भूखी होती है। जब उसको 4 बंदे तारीफ़ करते हैं तो वो खाली वॉइस की भी कर दें ना, आवाज़ इतनी अच्छी है तो आप कितनी अच्छी होंगी, तो वहीं पे दिल धक-धक करना शुरू कर देता है। औरत ऐसी मतलब मखलूक है। तो जनाबे आली, ये जो कुछ हो रहा है ना, इसका सारा मलबा मैं फ़ाखरा खानम के सर थोपती हूँ। ठीक है? आज अगर फ़ाखरा के घर में कोई ऐसे मसले चल रहे हैं जिसकी वज़ह से उसका शौहर वीडियोज़ में नहीं आ रहा या शौहर जो है वो अलग हो चुका है, इस टाइम वो अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं है या मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है, तो इस सारे मलबे का जो ज़िम्मेदारी है ना, वो फ़ाखरा खानम के सर जाती है। अब आप कहेंगे कि राशिदा कोई बच्ची थी, राशिदा कोई भोली थी, नहीं। ना राशिदा बच्ची थी, ना राशिदा भोली थी, राशिदा अपनी मर्ज़ी से सोशल मीडिया पे आई थी, लेकिन रास्ता दिखाने वाली इसकी बहन थी। जब एक बंदा गलत काम करता है ना, तो उसमें अपने साथ दूसरों को भी शरीक करवाता है, ठीक है? उसको भी बोलता है कि तुम भी करो, तुम भी फ़ायदे में रहोगे, तो फिर वो उसके कहने में आके वो भी लालच में आ जाता है। करता वो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन कहीं न कहीं वो उसको देख के शुरू करता है, ठीक है? तो अब जो वो कर रही है ना, उसका जितना गुनाह उसको हो रहा है ना फ़ाखरा राशिदा को, उतना ही उसकी पूरी की पूरी हकदार फ़ाखरा भी है और नासरा भी जो कर रही है, उसके गुनाह में भी बराबर की शरीक फ़ाखरा खानम है। तो फ़ाखरा खानम ना सिर्फ़ अपने
آپ کے ساتھ جو کر رہی ہیں نا اس عمر میں بھی وہ اپنے آپ کو اتنا شو آف کرتی ہیں، اتنا شو آف کرتی ہیں، پیسے کی ایسی ان کو لت لگ چکی ہے اور وہ ایک ایسی دلدل میں دسی ہوئی ہیں جس سے وہ نکلنا چاہ کے بھی مطلب نکلنا چاہتی بھی ہیں تو نکل نہیں پا رہی. حالانکہ اب ان کو کوئی فائنینشلی پرابلمز نہیں ہیں، ان کے اپنے بزنسز ہیں، ان کے اپنے بچے آن لائن کام کرتے ہیں، ان کے ہسبینڈ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ان کو کوئی فائنینشلی پرابلمز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ آپ کو ہے جوان لڑکیوں سے بھی زیادہ مطلب کہ سجی سمری نظر آتی ہیں اور ہر طرح کی وہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے اندر ذرا سا بھی یہ مطلب کہ 2 حج کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا ان کو خوف خدا آیا ہو کہ اب میں بس کر دوں، میں بس کر دوں تاکہ میری بہویں بھی اس میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سوشل میڈیا پہ نہ آئیں. یا میری وجہ سے میری بہنیں آئی ہیں وہ بھی، حالانکہ انہوں نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا تھا ایک شو میں بیٹھ کے، شاید کمل آفتاب کی بوڈ کاسٹ میں اس نے یہ بات کی تھی کہ میں جو کروں گی میری بہنیں اور میری بھانجیاں وہ کریں گی، اس لیے میں بہت ڈرتی ہوں. میں دوپٹہ اتاروں گی وہ بھی اتاریں گی، ٹھیک ہے، میں میڈیا پہ آئی وہ بھی آئیں، میں نے جو جو کام کیے انہوں نے بھی کیے، تو اس چیز سے میں بہت ہی ڈرتی ہوں ہیں اور میرے اوپر بڑی رسپانسبلٹیز ہیں کہ میں کچھ ایسا نہ کروں کہ وہ بھی مطلب مجھے دیکھ کے مجھے کیونکہ وہ فالو کرتی ہیں تو مزید کچھ میں مطلب آگے نہیں بڑھنا چاہتی. لمٹ ابھی یہ ان کی لمٹ ہے. جب خود کو عورت نے دکھا دیا، ٹھیک ہے، عورت جب خود آ گئی نا بے پردہ ہو کے، تو میں ابھی کسی کی بات سن رہی تھی جو وہ ایک شو لگا نا وہ عشق لازوال کے نام سے، تو انہوں نے کہا بھئی عورت جب آ گئی نا اس نے خود کو دکھا دیا تو بس وہ عورت عورت نہیں رہی. ٹھیک ہے، عورت وہی ہوتی ہے جو خود کو سنبھال کے چھپا کے رکھتی ہے. جو عورت آ گئی وہ تو عورت نہیں رہی ہی نہیں. پھر وہ اب 4 کپڑوں میں آ جائے، 2 میں آ جائے، 1 میں آ جائے، بس وہ مطلب کہ انہوں نے یہی کہا. تو ظاہری بات ہے سیانے لوگ سیانی بات کرتے ہیں. تو اب جی ایک بہن آئی، پھر دوسری آئی، پھر بھانجیاں آئیں، پھر آگے بہویں بھی آئیں گی. پیسہ ایسی گندی چیز ہے، ایسی لت لگتی ہے. پیسہ جو ہے نا انسان کو کہ ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب جیسے گورا رنگ ہے وہ کچھ چھپاتا ہے نا، ایسے ہی پیسہ بھی آپ کی غلطیوں کو، آپ کے گناہوں کو مطلب کہ چھپا دیتا ہے اور آپ کو ایسا مطلب شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ کو تو بہت آپ کی عزت لوگ کرتے ہیں، آپ کا تو نام ہے، آپ کی تو شہرت ہے، آپ کو تو لوگ اٹھ اٹھ کے سلام کرتے ہیں. لیکن تو کیا ہوتا ہے بھئی ہماری آنکھوں پہ غفلت کی پٹی بچ جاتی ہے، ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں تو لوگ عزت دے رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں غلط کام کر رہے تھے تو ہمیں لوگ عزت کیوں دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیونکہ معاشرے میں عام ہو چکی ہیں. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے جو حکم آئے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک نے ہمیں جو سکھایا، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ہر ایک چیز غلط ہے. تو جہاں پہ میرے رب کا حکم آ جائے وہاں پہ چونکہ چنانکہ عزت ہو، شہرت ہو، پیسہ، یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. تو جناب علی پچھلے کئی مہینوں سے فاخرہ خانم کی بہن راشدہ کے گھر میں ان کے شوہر نامدار نظر نہیں آ رہے. ان کے بیٹے کا برتھ ڈے ہوا جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا اپنے بچوں کو ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ بڑی بیٹی اپنے فادر کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہے، بڑا ان کا احترام کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے. تو بچے بھی خاموش ہیں، بچے کی برتھ ڈے میں والد نہیں ہے. پھر وہ لاہور ایونٹ جو تھا کوئی، ٹھیک ہے، یوٹیوب کا تھا یا ٹک ٹاک کا مجھے نہیں پتا، بہرحال وہاں پہ یہ گئی اپنے بھابھی اور بھائی کے ساتھ. کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ یہ اپنے شوہر کے بغیر کہیں گئی ہو، مطلب ٹریول اس طرح لمبا کیا ہو لاہور یا اس طرح. وہ اپنے شوہر ہی اس کی ڈرائیونگ کرتے اور وہ ساتھ بچے بیوی سارے کٹھے جاتے تھے ود فیملی. تو جی یہ کوئی اچھی خبریں آنے والے ٹائم میں آپ کو نہیں سننے کو ملے گی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک میں کہتی ہوں ایک اور گھر جو ہے نا مجھے اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. ایک اور گھر جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وہ اجڑ چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر راشدہ خانم نے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑا، ٹھیک ہے، اور بچوں نے بھی ماں کا ساتھ دیا، تو میں بہت مثالیں بھری پڑی ہیں بھائی، ایسی عورتوں کا کچھ انجام اچھا نہیں ہوتا. اگر تو میری ویڈیو یہ راشدہ ملک پتہ نہیں اب تو وہ ملک ان کے نام کے ساتھ کیوں لگتا تھا، واللہ عالم ان کے ہسبینڈ ملک ہوں گے یا جو بھی ہے، وہ خود جو ان کی کاسٹ ہے. لیکن جو بھی ہے راشدہ ملک صاحبہ، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا
تو اگر تو آپ نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا ہے یا کوئی مطلب غلط فیصلہ کر لیا ہوا ہے، تو میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ ایک دن پچھتائیں گی۔ اور یہی اولاد جن کی آپ آج بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ دوسروں کو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی ارلی ایج میں، چھوٹی ایج میں کمانا شروع کر دیں، آپ بھی یہ کریں، آپ اتنے غلط میسیجز دیتی ہیں نوجوان نسل کو اپنے چینل پہ بیٹھ کے۔ بھاڑ میں جائیں بھائی آئی فون، بھاڑ میں جائیں یہ کپڑے جوتے، یہ لگژری لائف، ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسی لائف میں، سمجھ آئیے آپ لوگوں کو، جس میں ٹکے کی عزت نہ ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، آپ کے بچوں کا باپ آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، تو لعنت بھیجتے ہیں ایسے موبائلوں پہ ہم لوگ۔ کیوں؟ آپ کریں جو کرنا ہے، ہمیں مت سنائیں، ہماری اولادوں کو مت سنائیں، ہماری بچیوں کو مت ایسے میسج دیں کہ آپ بھی کمائیں، آپ بھی کریں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت آنے دے، یہ جوانی 4 دن کی ہے، ابھی وقت آنے دے، یہی اولاد آپ کے منہ کے اوپر تھوک کے چلی جائے گی۔ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسے کے بل بوتے پہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیسہ ہر غم کی دوا نہیں ہوتا، پیسہ ہر مرض کا علاج نہیں ہوتا، آپ کو پتہ چلے گا آنے والے ٹائم میں۔ تو جی کچھ اچھا جو ہے نا مجھے فیلنگ نہیں آ رہی، اور ان قریب تھوڑے ہی عرصے کے اندر یہ بندی آپ کو خود سارا سچ بتاتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے جہاں پہ سچ جو بھی ہوتا ہے نا وہ سامنے آ کے ہی رہتا ہے، کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بتانا پڑے گا، اور یہ بتائے گی، اور جب یہ بتائے گی تو آپ یہ میری ویڈیو یاد رکھیے گا کہ میں نے کیا کہا تھا اس ویڈیو میں۔ بہرحال ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔